اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی کون سی طاقت ہے کہ جو اولیاء اللہ کو ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے؟ جہاں اولیاء اللہ کو نہ موت کا ڈر، نہ ظالم حکومت کا خوف اور نہ دنیا کی کوئی فکر ہوتی ہے، آج ہم اسی راز کو کھولنے جا رہے ہیں۔ وہ راز جو اولیاء اللہ نے اپنے جان و مال، اپنے خون اور اپنی قربانی کو دے کر اس کی سچائی کو ثابت کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور جانیے کہ وہ حقیقت جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید جانکاری آپ کو ملتی رہے تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر فوراً ہم سے جڑ جائیے۔ اے محبان اولیاء اللہ، اس پوری کائنات میں جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے سورہ یونس میں سب کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی بات کا ڈر و خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا، اور یہ بات صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اولیاء اللہ نے اس کی مثال قائم کر دی ہے۔ اے محبان اولیاء اللہ، تو اب اس کا راز توجہ سے سن لیجیے کہ اللہ عز و جل سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کا تاکید کے ساتھ واضح فرمان ہے کہ جس کو اللہ عز و جل اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا دل دنیا و آخرت کے ہر خوف و غم سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا میں اولیاء اللہ اس آیت کریمہ کی زندہ مثال بن کر زمانے پر اس کی حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں۔ اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، اگر آپ اس بات پر غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ انبیاء کرام کی سنت پر ہی اس دنیا میں حق عام کرتے ہیں، لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے ہیں اور خبردار بھی کرتے ہیں۔ لہذا خوشخبری وہی سناتا ہے کہ جو خود خوشخبری کا اہل ہوتا ہے، اور خبردار بھی وہی کرتا ہے کہ جو خود خبردار ہوتا ہے۔ تو وہ مقدس ہستیاں یعنی اولیاء اللہ جن کو اللہ اپنی قربت و ولایت عطا کرتا ہے، تو جب کوئی ولی اللہ خوف خدا کے واضح فرمان کو سنتا ہے تو خوف خدا کے اس درجہ کمال کو حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ خوف خدا کا حق ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے محبان اولیاء اللہ کی زندگی خوف خدا کے بارے میں یہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کا خوف خدا اس درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے کہ وہ اللہ کے خوف کے علاوہ ہر خوف سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ بھلا اللہ کے علاوہ کون سی ذات ہے کہ جو خوف کے لائق ہے جس سے خوف کھایا جائے؟ بلکہ اولیاء اللہ کے نزدیک تو یہ شرک ہے کہ اللہ کے سوا سے خوف کھایا جائے۔ بس جو اللہ سے ڈر گیا وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو گیا، اور اولیاء اللہ اس کی خوبصورت مثال و دلیل ہیں۔
اور تمام اولیاء اللہ کے لیے، تمام صاحب ولایت کے لیے یہی وہ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اولیاء اللہ حق کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کر دیتے ہیں اور اپنی جان دینے سے بھی نہیں کتراتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی حق کے لیے منصور حلاج بن کر سولی چڑھ جاتا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز بن کر وقت کی حکومت سے لڑ جاتا ہے، اور کوئی سرمد شہید بن کر سر قلم کرواتا ہے، کیونکہ ان اولیاء اللہ پر نہ کسی دشمن کا خوف طاری ہوتا ہے، نہ کسی ظالم کا خوف طاری ہوتا ہے، اور نہ کوئی انہیں توحید و رسالت و ولایت کے پیغام سے ہٹا سکتا ہے۔ اور اس طرح اولیاء اللہ اپنی زندگی سے خوف خدا کا تقاضا و راز اور اس کا مطلب ہم پر عیاں کر دیتے ہیں۔ اے محبان اولیاء اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، فقراء و درویش، روحانیت و تصوف سے جڑی دلچسپ معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہے، تو فوراً اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر فوراً ہم سے جڑ جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ۔